ایک دور دراز شہر میں دو بہترین دوست رہتے تھے، ایک کا نام امیر تھا اور دوسرے کا نام جمیل تھا۔ دونوں کی دوستی بچپن سے تھی اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے اور مشکلات کا سامنا ایک ساتھ کرتے۔ لیکن دونوں کی زندگی کے بارے میں نقطہ نظر مختلف تھے۔ امیر، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، ایک کامیاب تاجر تھا۔ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، اس کی زندگی آرام دہ تھی اور وہ ہمیشہ اپنی محنت پر فخر کرتا تھا۔ امیر کا خیال تھا کہ انسان جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ اپنی محنت اور لگن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کو ہر وقت محنت کرتے رہنا چاہیے اور اس کے نتائج مل کر رہیں گے۔ جمیل، دوسری طرف، ایک غریب خاندان سے تھا اور اسے ہر وقت محنت کرنا پڑتی تھی تاکہ وہ اپنی روزی روٹی کما سکے۔ اس کی زندگی میں کئی مشکلات آتی رہتی تھیں۔ جمیل کا یہ ماننا تھا کہ انسان کا نصیب اور تقدیر سب کچھ ہوتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ انسان چاہے جتنی بھی محنت کرے، اگر اس کا نصیب اچھا نہیں ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جمیل اکثر کہتا، میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ میرا نصیب ہے۔ ان دونوں کی نظریات میں واضح فرق تھا اور اسی لیے دونوں اکثر آپس میں اس بات پر بات کرتے رہتے تھے۔ ایک دن جب دونوں شہر کے ایک پارک میں بیٹھے تھے، امیر نے جمیل سے کہا، جمیل، تمہیں کبھی نہ کبھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ انسان کی تقدیر کا فیصلہ اس کی محنت کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں وہ صرف ہماری کوششوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نصیب تقدیر کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم اپنی زندگی میں بدل نہ سکیں۔ جمیل نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر کہا، امیر، میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ نصیب اور تقدیر سب کچھ ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی محنت کرے، اگر اس کا نصیب اچھا نہیں ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ امیر نے جمیل کی باتوں پر ایک گہری نظر ڈالی اور پھر کہا، دیکھو جمیل، تقدیر اور نصیب کا اثر ہوتا ہے، لیکن انسان کی محنت، عزم اور حوصلہ بھی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اللہ کی رضا اور مدد کے ساتھ انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ جمیل نے اس پر کوئی جواب نہ دیا اور بس خاموش رہ گیا۔ دونوں دوست اس بات پر اختلاف رکھتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی دوستی کا احترام کرتے تھے۔ ایک دن امیر اور جمیل نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک سفر پر نکلیں گے تاکہ وہ زندگی کی سچائیاں اور تقدیر کے بارے میں مزید سیکھ سکیں۔ دونوں نے اپنے سفر کی تیاری شروع کی اور اگلے دن ایک لمبے سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران ان دونوں کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر مرحلے پر ان کی محنت اور نظریات کا آزمایا جانا تھا۔ پہلی مشکل جنگل کا راستہ۔ سفر کے آغاز کے کچھ دن بعد وہ دونوں ایک گھنے جنگل میں داخل ہوئے جہاں راستہ بہت پیچیدہ اور مشکل تھا۔ ان کے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے اور ان کے درمیان اختلافات بھی بڑھنے لگے۔ امیر کا کہنا تھا، ہمیں ہر حالت میں محنت کرنی چاہیے، یہ جنگل بھی ہم اپنی کوششوں سے پار کر سکتے ہیں۔ جمیل نے کہا، نہیں امیر، یہ ہمارا نصیب ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں یہاں لایا ہے تو ہمیں یہی راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ہم جتنا بھی کوشش کریں، اللہ کے فیصلے سے بچنا ممکن نہیں۔ امیر نے جمیل کی باتوں کو سنا اور پھر کہا، نصیب ایک حصہ ہے، لیکن محنت اور عقل سے انسان ہر مشکل سے باہر نکل سکتا ہے۔ ہم سب کچھ اللہ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن ہمیں خود بھی اپنی کوششیں کرنی ہوں گی۔ دونوں دوست مل کر جنگل کے پیچیدہ راستوں کو پار کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ امیر نے اپنے تجربے اور حکمت سے راستہ تلاش کیا اور آخر کار اللہ کی مدد سے وہ جنگل کے پار پہنچ گئے۔ جنگل سے نکلنے کے بعد دونوں کو ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا، پانی کی کمی۔ ان کے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا اور نہ ہی ان کے ارد گرد کوئی چشمہ یا ندی نظر آتی تھی۔ جمیل پریشان ہو گیا اور کہا، ہم کہاں جائیں؟ یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہمیں یہاں پیاسا رہنا ہوگا۔ امیر نے کہا، جمیل، تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نصیب ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن محنت اور کوشش سے ہم اپنے راستے کھول سکتے ہیں۔ ہمیں اس حالت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھ کر محنت کرنا ہوگا۔ امیر نے کچھ وقت تک راستے پر چلنے کے بعد ایک طرف پانی کی ایک چھوٹی سی ندی تلاش کی۔ جمیل نے جب پانی دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔
اس نے محسوس کیا کہ اللہ کی مدد اس کی محنت اور کوشش کے ذریعے آئی تھی۔ جمیل نے کہا، اب میں سمجھ گیا ہوں امیر، اگر ہم محنت کریں تو اللہ کی مدد ہمیں ضرور ملتی ہے۔ نصیب اور تقدیر اپنی جگہ ہیں، مگر انسان کی کوشش بھی اہم ہے۔ ایک دن سفر کے دوران سورج کی تیز دھوپ میں ان دونوں کا سفر جاری تھا۔ ایک طرف تو سفر کی تھکن تھی، دوسری طرف شدید گرمی اور پیاس نے ان کی حالت مزید خراب کر دی تھی۔ امیر اور جمیل دونوں تھکے ہوئے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ہمت ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ جمیل نے کہا، امیر، یہ سب کچھ میری تقدیر کا حصہ ہے۔ شاید اللہ نے میری آزمائش کے لیے یہ سب کچھ لکھا تھا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس مشکل سے نکالے۔ امیر نے جمیل کی بات سنی اور اس کا جواب دیا، جمیل، میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں اور ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں، اللہ کا کرم ہمیں ہر وقت درکار ہے، لیکن ہمیں اپنی محنت اور عزم کو بھی دکھانا چاہیے۔ ہمیں اس دھوپ میں بیٹھ کر ہار نہیں ماننی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی طاقت کو جتا کر آگے بڑھنا ہوگا۔ دونوں نے مزید سفر جاری رکھا۔ امیر نے جمیل کو حوصلہ دیا کہ وہ یہ وقت بھی گزار لیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے وہ جلدی اس مشکل سے باہر نکل آئیں گے۔ جمیل نے امیر کے الفاظ کو دل سے قبول کیا اور وہ دونوں مزید چلتے رہے۔ جب وہ دونوں ایک پہاڑی علاقے کے قریب پہنچے تو وہاں ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ درخت شدید دھوپ سے پناہ دے رہا تھا اور دونوں کے لیے راحت کا باعث بن گیا۔ یہاں پہنچ کر امیر نے جمیل سے کہا، جمیل، دیکھو، یہ درخت ہمیں سایہ دے رہا ہے اور ہمیں اس کی موجودگی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جیسے درخت کی ٹہنیاں اور جڑیں زمین میں گہری اور مضبوط ہوتی ہیں، ویسے ہی ہمیں اپنی محنت اور عزم کو مضبوط بنانا ہوگا۔ جمیل نے امیر کی باتوں پر غور کیا اور کہا، تمہاری بات درست ہے امیر، اب میں سمجھنے لگا ہوں کہ زندگی میں محنت اور صبر کی کتنی اہمیت ہے۔ تقدیر اپنا راستہ خود بناتی ہے، لیکن انسان کی کوششیں بھی اسے بدل سکتی ہیں۔ پہاڑوں کے درمیان ان کا سفر جاری تھا۔ اب موسم بدل چکا تھا اور شدید سردی نے ان دونوں کو نڈھال کر دیا تھا۔ دونوں کی حالت خراب ہو گئی تھی اور انہوں نے رات گزارنے کے لیے ایک غار میں پناہ لے لی تھی۔ جمیل نے تھکے ہوئے انداز میں کہا، یہ سب کچھ میری تقدیر کا حصہ ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اس سردی سے بچائے۔ امیر نے جمیل کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جمیل، تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ زندگی میں مشکلات آئیں گی اور ہمیں ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اللہ کی رضا کے ساتھ ہم ان مشکلات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر حوصلہ اور طاقت پیدا کرنی ہوگی تاکہ ہم اللہ کی مدد کے ساتھ اس مشکل وقت سے نکل سکیں۔ جمیل نے امیر کی باتوں کو سنا اور اس نے خود کو بہتر محسوس کیا۔ اس نے کہا، امیر، تم نے درست کہا، ہم ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی کوششیں کرتے رہیں گے۔ ایک دن جب وہ دونوں آگے بڑھ رہے تھے، اچانک ایک ایسا مقام آیا جہاں راستے بالکل نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہر طرف ایک ہی جیسے درخت اور پہاڑ تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی ایک ہی مقام پر گزر رہے ہوں۔ جمیل پریشان ہو گیا اور بولا، یہ ہمارے نصیب کا حصہ ہے، ہم جہاں جا رہے ہیں وہی ہمارا مقدر ہے۔ امیر نے کہا، نہیں جمیل، تقدیر اور نصیب اپنی جگہ ہیں، لیکن ہمیں اپنی محنت اور کوششوں سے راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ ہم جتنا بھی جدوجہد کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ امیر نے اپنی عقل اور تجربے کو استعمال کرتے ہوئے راستہ تلاش کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے راستہ ڈھونڈ لیا اور جمیل کو بتایا کہ ہم سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر اپنی کوششوں سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کئی دنوں کی مسلسل جدوجہد کے بعد دونوں دوست اپنے سفر کی منزل کے قریب پہنچ گئے۔ ان کی محنت عزم اور اللہ کی مدد نے انہیں اس مقام تک پہنچایا تھا۔ لیکن اس دوران دونوں نے جو سب سے بڑی بات سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ مکمل طور پر بدل نہیں سکتا۔ تاہم انسان اپنی محنت عزم اور اللہ کی رضا سے اپنے نصیب کو بہتر بنا سکتا ہے۔ امیر نے جمیل سے کہا، دیکھو جمیل، ہم جہاں پہنچے ہیں وہ ہماری محنت اور اللہ کی مدد کا نتیجہ ہے۔ تقدیر ایک حصہ ہے، لیکن محنت اور ارادہ انسان کو اپنی تقدیر بدلنے کی طاقت دیتی ہے۔ جمیل نے امیر کی باتوں کو غور سے سنا اور کہا،
اب مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا ہے امیر۔ زندگی میں نصیب اور تقدیر کا کردار تو ہے، لیکن انسان کو اپنی کوششوں سے اپنی تقدیر بدلنی چاہیے۔